رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، جس نے اپنے بندوں کو وہ تمام چیزیں عطا کیں جو ان کی ضروریات تھیں، اور حتیٰ کہ ان مخلوقات کو بھی جو بے زبان ہیں۔ وہی ہے جو انسان کو صحت دیتا ہے، عافیت میں رکھ سکتا ہے، اور اس کی امیدوں کو پورا کر سکتا ہے اور اسے بڑھا چڑھا کے دے سکتا ہے۔ بس ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں، کہ انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ یہ چیز آپ کے اچھے اخلاق کا ہی ایک حصہ ہے کہ آپ کے اندر استقامت ہو۔ استقامت یعنی چیزوں کو مکمل کرنا، اور جب تک وہ مکمل نہ ہوں اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا۔ بعض اوقات ہم کوئی ایک کام شروع کرتے ہیں اور ہم اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہماری یہ عادت بن جاتی ہے۔ مثلاً میں کام کر رہی تھی 10ویں لیول کا، میں نے دیکھا اچھا فلاں 15ویں لیول پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے، 10ویں کو بیچ میں چھوڑا، اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیا اور 15ویں والا جا کے سٹارٹ کر دیا۔ ایسے لوگ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے۔ وہی لوگ آگے جاتے ہیں جتنے بھی لیول کا، جون سے بھی لیول کا کام سٹارٹ کیا ہے اس کو مکمل کریں، اور جب آپ اپنی زندگی میں ہر کام کو مکمل کریں گے تو آپ اس کی برکت اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اسی میں آپ کلاسز کو بھی لیجئے، اپنی کلاسز کو بھی استقامت کے ساتھ لینا، کیونکہ ایسا نہیں جب ماحول برابر ہوں تو آپ لے لیں اور جب خلاف ہوں تو آپ چھوڑ دیں۔ ایسے لوگ آگے نہیں جا سکتے، وہ پھر جگہ جگہ جا کر تجربات ہی کرتے ہیں، فلاں جگہ پہ یہ، فلاں جگہ پہ یہ، وہ پھر کوئی بھی کام مکمل نہیں کر سکتے، اور یہ آپ خود اچھے سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جھوٹ کے بارے میں، جو کہ ہم سب کے اندر تقریباً بہت زیادہ حد تک پایا جاتا ہے۔ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ہے تو جھوٹ ہی، تو اس لیے اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ وہ بات جو سچ نہ ہو، حقیقت کے برعکس ہو۔ عربی میں جھوٹ کو کذب کہتے ہیں، جھوٹ بولنا۔ کوئی بھی ایسی بات جو حقیقت میں نہیں لیکن آپ بیان کریں، چاہے اسے چھپانے کے لیے، چاہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چاہے کسی بھی طریقے سے، یہ ہوتا ہے جھوٹ۔ اب اس کے بعد اس کی اقسام کی طرف آتے ہیں، یعنی کون کون سے جھوٹ ہیں، کس کس طریقے سے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے پاس 4 قسم کے ایسے جھوٹ ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں۔ ایک ہے ہمارے پاس صریح جھوٹ، واضح جھوٹ۔ وہ جھوٹ جو براہ راست کسی حقیقت کے برعکس ہو۔ مثال، کسی نے کسی کام کا دعویٰ کیا جو حقیقت میں نہیں ہوا۔ میں دیکھ رہی تھی، میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے، ہاں اس نے یہ کہا تھا، ہاں اس نے یہ نہیں کہا تھا، جھوٹی گواہیاں دینے لگ جانا، وہ بات بیان کرنا جو اصل میں ہوئی نہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کتنی بھی صفائی سے، پاکیزگی سے
اور سچے دل سے اخلاص سے جھوٹ بولیں. جھوٹ جھوٹ ہے. آپ کی نیت یا آپ کا اخلاص اس کو پاک نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ ہی رہے گا. اس کے علاوہ دوسرا ہمارے پاس جھوٹ کی ایک قسم ہے مبالغہ رائی. حقیقت کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، اپنی کامیابیوں کو ضرورت سے زیادہ ظاہر کرنا. میں ایسے تو میں ویسے، مجھے بہت زیادہ پتہ ہے، میرے پاس بہت زیادہ علم ہے. ورنہ آپ دیکھیں جو لوگ اصل میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. اور شاید یہی وجہ ہے، میرا خیال ہے، کہ جتنے لوگ علم کے بارے میں زیادہ جاننے لگتے ہیں نا، وہ اپنی زندگیاں پھر علم پہ لگا دیتے ہیں. وہ پھر گھروں کو نہیں لوٹتے، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے ہمیں کچھ نہیں آتا. لیکن ایک طرف ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں مجھے سارا آتا ہے. ابھی ذرا نوٹ کریں آپ کن میں ہیں. کیا آپ ایسے شخص ہیں کہ ہر جگہ پہ جا کے کہنا شروع کر دیں میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے، میرے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے، بلا وجہ. اس کے علاوہ میں بہت زیادہ عمل کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اگر اللہ کی محبت محسوس نہیں ہو رہی، مبالغہ رہی کر کر کے کہنا نہیں میرا اللہ کے ساتھ بہت اسپیشل والا تعلق ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا واقعی میں ہو، ایک یہ کہ 1% بات ہے اور آپ اس کو 5% زیادہ بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں، مسالے لگا لگا کے. کیا ہوگا اس سے؟ اس سے آپ اللہ کی محبت سے محروم ہو سکتے ہیں. کیونکہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا، وہ زندگیوں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت کو ختم کر دیتا ہے. یا مثلا یوں کہنا میرا شوہر تو میرا بہت خیال رکھتا ہے. دیکھیں شکر گزاری اور ہے، اور مبالغہ رائی اپنی تعریفیں کرنا اور اپنی تعریفوں کے پل باندھنا یہ اور ہے. میرے شوہر تو بس میرے لیے پتہ نہیں کیا ہی کر سکتے ہیں، میری وہ جو دوست ہے نا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کیسی ہے. بھئی جیسی بھی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے مبالغہ رائی کرنے کی؟ میں نے وہ چیز دیکھی، میں نے اس جیسی چیز دنیا میں کبھی نہیں دیکھی. یا بالفرض اپنے سٹیٹس پہ اس طرح کی زندگی شو کروانا جو آپ کی ہے ہی نہیں ہے. اب بعض لوگ ریالٹی میں آپ سے ملنے سے کیوں گھبرا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولے ہوتے ہیں آپ سے. اب ان کو پتا ہوتا ہے اچھا اگر سامنا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، دکھایا کچھ اور ہے نکلیں گے کچھ اور. تو اپنی زندگی میں سونے پہلے ہی ایسے جھوٹ نہ بولیں کہ بعد میں آپ کو شرمندگی ہو. مبالغہ رائی نہ کریں. یقین کر لیں مبالغہ رائی کرنے سے نہ آپ کے نمبر زیادہ ہوں گے، اور نہ یہ کہ آپ اپنی اگر حقیقت دکھائیں گے کہ میں صرف اتنا ہوں تو اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہ والا جھوٹ میرا خیال ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے. فلٹر لگا لگا کے اپنے منہ پہ، اور حتیٰ کہ بعض اوقات میک اپ تھوپ تھوپ کے دوسروں کو یہ شو آف کرانا میں ابھی بہت جوان ہوں، میں ابھی بہت زیادہ خوبصورت ہوں، میرا کلر بہت زیادہ وائٹ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، میں بہت زیادہ پتلی ہوں. اس بات میں مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ انسان بعض اوقات کتنے گرے گرے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلے سے بچیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ بھائی واقعی میں سیریس ہوں شادی کے لیے، تو پھر ایسا منہ لے کے نہ جائیں کہ جب آپ ریالٹی میں سامنے جائیں تو وہ بندہ پہچاننے سے انکار کر دے. یہ ہنسی والی بات نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ لینے والی بات ہے. ہمارے ہاں اس لحاظ سے بھی جھوٹ پیش کیے جاتے ہیں مبالغہ رائی کے ساتھ. اس ہوکے میں جیسی بھی ہوں، جس کو ساتھ رہنا رہے، جس کو نہیں رہنا سو بسم اللہ، اور دنیا وہاں دفع ہو جائے، یعنی چلا جائے. ضروری تھوڑی ہے کہ میں وہ بن کے بتاؤں جو میں نہیں ہوں. تو مبالغہ رائی سے بچیں، اور دیکھیں آپ کہاں کہاں اپنی زندگی میں مبالغہ رائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جھوٹ بول کر کسی کو نقصان پہنچانا، جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کسی کی بدنامی کے لیے ایسی باتیں پھیلانا. اگر آپ کو کسی اسکالر سے کوئی مسئلہ ہے اختلافی طور پہ، یا آپ کا مسلک کا کوئی بیچ میں اختلاف آ جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیں. فلاں کو تو کچھ نہیں آتا، فلاں تو بس ایویں ہی ہے، فلاں تو زیادہ ہی بنتا رہتا ہے. تمہیں پتہ ہے ایک بار میں نے ان سے بات کی تھی، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا تھا، ان کو اس سوال کا جواب نہیں آتا تھا. اچھا تم خود سوچو اس سوال کا جواب یہ بنتا ہے جو انہوں نے دیا تھا. اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کریں، آپ اپنے آپ کو ہی گراتے ہیں. اگلے بندے کا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے ایک دو بندے اس کے بارے میں غلط سوچیں گے،
جب اس سے ملیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ اس کا احترام کریں گے، نہیں بھائی یہ بندہ تو بالکل چینج ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی خیال کریں کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر جھوٹ نہیں بولیں، ٹھیک ہے، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ اس کے علاوہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک قسم ہے معصوم جھوٹ کی۔ یہ کون سے جھوٹ ہوتے ہیں؟ کسی کو خوش رکھنے یا دل آزاری سے بچانے کے لیے چھوٹا سا جھوٹ بولنا، مثلا کسی کا سگریٹ آیا اور آپ کے نہیں ان کو بی دے دیں، بیچاروں کا دل نہ ٹوٹے، تاکہ ان کو دکھ نہ ہو، یہ لوگ ہرٹ نہ ہوں۔ اچھا یہ بات سن کے مجھے بڑی زیادہ حیرانگی ہوئی کہ واقعی میں کچھ لوگ نفسیاتی لحاظ سے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو نہ تو نہ کر سکتے ہیں، نہ اپنی حقیقت ظاہر کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کو ان کی حقیقت بتا سکتے ہیں۔ زندگی میں جہاں پر یہ ضروری ہے کہ آپ کسی پر جھوٹ بول کے اس کو نقصان نہ پہنچائیں، وہاں یہ بھی نقصان میں آتا ہے ایک طرح سے کہ آپ معصوم معصوم جھوٹ بول کے نہیں، تمہاری تو بہت اچھی تیاری ہے، تم تو بہت اچھا کر سکتی ہو، آپ اسے اس کی غلطی بتا سکتے ہیں نا۔ آپ نے نہیں بتائی، آپ نے کہا نہیں نہیں تم تو بہت اب پرفیکٹ بن گئے ہو، وہ بندہ جا کے 500 یا 100 یا 50 یا 20 لوگوں میں بھی جا کے وہ والا کام کر رہا ہے، اس کی کتنوں کے سامنے بے عزتی ہوئی؟ 20 50 100 کے سامنے۔ کیا وہ بہتر ہے کہ آپ اس بندے کو 100 لوگوں کے سامنے بے عزت ہونے کے لیے چھوڑ دیں، یا آپ خود اس کو طریقے سے بتا دیں یہاں پہ اپنی اصلاح کرو؟ ہمارے ہاں آج کل یہ دل رکھنے والا بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ بعض ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ایک دوسرے سے چیٹنگ بھی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا دل رکھنے کے لیے۔ دیکھو بھائی اگر میں نے کسی کا دل توڑ دیا تو مجھے گناہ ہوگا، اگر میں نے کسی کا دل توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تو معاف ہی نہیں کرتا آپ کسی کا دل توڑ دیں۔ بھائی آپ اللہ کے قوانین توڑ رہے ہیں، اللہ آپ کو بخش دے گا، آپ یہ گمان کرتے ہیں، لیکن آپ کسی غیر محرم کا دل رکھ رہے ہیں، یا کسی ایسے شخص کا جو اس چیز کا اہل ہی نہیں ہے۔ بات کو اس انداز میں کریں کہ اگلے کو برا نہ لگے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل اس کی حقیقت کے الٹ بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے اس کو آگے جا کے زندگی میں زیادہ نقصان ہوگا۔ جیسا شخص ہے ویسا کہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ سے خود آگے پوچھتا ہے بتاؤ آج میں کیسی لگ رہی ہوں، اگر وہ نارمل لگ رہی ہے تو بولے بالکل نارمل لگ رہی ہیں، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہور پڑی لگ رہی ہو۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا کہ اپنی ذات کے بارے میں اگر ہم مبالغہ رہی کر کے بتاتے ہیں کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ لہذا دوسروں کے لیے دوسروں کا ایسا دل رکھنے سے بچیں کہ جس میں آپ ان کا دل پھر باقیوں کے سامنے توڑ رہے ہوں، ان کو ان کی غلطیاں بتائیں۔ اور مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں نا اس طرح کی ٹریننگ ہمیں دی نہیں جاتی۔ مثلا ہم اپنے بچوں کو صرف یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا اپنی جان پہ کھیل کے تم نے کسی کا کام کر کے آنا ہے۔ کسی کا کام کرنا اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھار آپ کو نہ بھی کہنی آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان پھر آدھے میں کام چھوڑ چھوڑ کے بھاگتا ہے، نقصان ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے پہلے ہی دل رکھنے سے پرہیز کریں۔ آپ کس کس کا دل رکھتے پھریں گے؟ اس لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اور سچے بنیں، اور سچ کو اس انداز میں بیان کریں کہ اگلا شخص برا محسوس نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ایک بادشاہ تھا نا، اللہ رحم کرے واللہ عالم کہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، جو بھی تھا، اس نے کچھ لوگوں کو، اس نے ایک خواب دیکھا کہ میرے دانت گر گئے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا بتاؤ مجھے اس کی تعبیر، اس نے کہا آپ کی ساری اولاد آپ کی زندگی میں مر جائے گی۔ بادشاہ نے اس کو قتل کروا دیا کہ یہ تم کیسی بات میرے سامنے رکھ رہے ہو۔ دوسرے سے پوچھی، اس نے کہا آپ کی زندگی آپ کی اولاد سے لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب سے لمبی زندگی دے گا، اور وہ خوش ہوا، اس نے اس کو تحائف دیے۔ تو بات کو کہنے کا انداز ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سچ بولنا چھوڑ دیں اور آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اپنے اندر سے نا یہ عادتیں ذرا نکال لیں۔ اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہنسانے کے لیے کسی کو جھوٹ بولنا، فرسٹ آف آل اس ٹاپک کو جب بھی میں ڈسکس کرتی ہوں
میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، میں ان کو یا تو کہیں سے ان کی کاؤنسلنگ کرواؤں یا خود ان کی کاؤنسلنگ کروں۔ فرسٹ آف آل آپ یہ بتائیں، کیا آپ دنیا میں مسخرہ پن کرنے آئے ہیں؟ آپ جوکر ہیں؟ آپ الگ-الگ انداز میں دوسروں کو ہنسا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو فرینڈلی ماحول پسند ہے، ہونا چاہیے، لیکن مذاق کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو شو ہوتے ہیں نا، میرا خیال ہے شاید وہ اسٹیج شو کے نام سے کچھ ہوتا ہے، اسٹیج ڈراما اس طریقے سے نا، اس میں بڑے بےہودہ قسم کے مذاق ہوتے ہیں۔ کسی کو اس کے ناک کا مذاق بنایا جا رہا ہے، کسی کے کانوں کا، کسی کے چہرے کا، کسی کے سر کا۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندہ ایک بندے کو ٹونٹ کر رہا ہے اور باقی 8 اس کے اوپر تالیاں بجا بجا کے ہنس رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے، اگر آپ نے کسی شخص کا اندازہ لگانا ہو نا کہ یہ کیسا ہے، کس فطرت کا مالک ہے، تو آپ دیکھیں وہ کن باتوں پہ ہنستا ہے اور کن باتوں پہ ہنساتا ہے۔ یہ چیز آپ کو بتا دے گی کہ ایک انسان کی شخصیت کیا ہے۔ تو کبھی بھی دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، کیا آپ اپنے خاندان میں یا اپنی کلاس میں ایسے بندے تو نہیں ہیں جو سب کو ہنسانے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس چیز سے ذرا پرہیز کریں، کیونکہ ہمارے ہاں اس چیز کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا بندہ جو سب کو ہنسانے کا کام کرتا ہے، چاہے پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے، چاہے پھر وہ کسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ فرسٹ آف آل تو دین میں اتنا ہنسنا ہنسانا پسندیدہ ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت کے ساتھ ہنسنا آپ کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں آج مجھے سکون نہیں آ رہا۔ یہ کوئی اللہ کی محبت نہیں ہوتی کہ آپ پورا گھنٹہ پاگلوں کی طرح ہنسیں ہنسائیں اور پھر 2 منٹ بیٹھ کے رو لیں۔ یہ 2 منٹ کا رونا کسی کافر کو بھی آ سکتا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد آپ خود سیڈ سیڈ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز سے آپ کو دکھی والی وائبز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر یہ کام کر رہا ہے سونے، تو اپنے آپ کو منع کیجئے۔ چونکہ میرے یونیورسٹی میں بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو مجھے اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ لوگ محض ہنسنے کے لیے کتنی بعض اوقات گھٹیا ترین حرکتیں کرتے ہیں، اور میں کہتی ہوں میں بھی انسان ہوں، مجھے تو ہنسی نہیں آ رہی اس بات پہ۔ یہ لوگ کبھی زمین پہ لیٹ رہے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور سارا کچھ جھوٹ پہ مبنی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس ہنسی کے بعد دوبارہ سے اس اداسی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی حقیقت وہی ہے۔ آپ کا دل یہ نہیں چاہتا کہ آپ بیٹھ کے مسخرہ پن کریں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے جڑیں۔ تو آپ دیکھیں ان جھوٹ کی قسموں میں سے آپ کے پاس کون سی قسم ہے، کس قسم کا جھوٹ آپ اپنی زندگی میں لگائے ہوئے ہیں۔ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، بعض اوقات انسان بول کے کہتا ہے، بعض اوقات انسان لکھ کر جھوٹ پیش کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنے عمل یا اشارے سے۔ اب یہ عمل اور اشارے والا جو پوائنٹ ہے یہ بہت اہم ہے، یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ مثلاً بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے کیا یہ کام تم نے کیا، اب میں چپ ہوں، تو یہ کیا ہے، میں نے اپنے اشارے سے اپنے عمل سے یہ شو آف کرایا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں نہ میں نے ہاں کہا نہ میں نے نہ کہا، لیکن بیٹا آپ نے حقیقت چھپائی، آپ تو بول بھی سکتے تھے، آپ کے منہ میں زبان تھی نا، چیک کریں، ہوگی، آپ نے چھپایا نا۔ تو بس یہی تو ہے جھوٹ۔ ضروری تو نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے سے پہلے یہ کہتے ہیں میں ابھی جھوٹ بولنے لگی ہوں۔ کوئی اتنے اہتمام سے جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کی کوئی نیت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ عمل یا اشارے ہوتے ہیں۔ اب مثلا بعض اوقات آپ کے استاد آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے یہ کام کیا، آپ کے والدین پوچھ سکتے ہیں، آپ آگے سے چپ، تو کیا وہ چپ آپ کے جھوٹ کو چھپا لے گی اور یہ ظاہر کرے گی کہ آپ بڑے سچے ہیں؟ اس میں آپ بہت زیادہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ ایک یہ
کہ آپ جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تھی آپ نے اس کو ضائع کیا، یعنی جو کام آپ کو کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا، یا جو آپ کو نہیں کرنا تھا وہ آپ نے کیا۔ فرسٹ آف آل اللہ کی ناراضگی، دوسرا اپنے اعضاء کا صحیح استعمال نہیں کیا، تیسرا یہ کہ جب آپ کو بولنا چاہیے تھا آپ کے منہ میں زبان تھی آپ پھر بھی نہیں بولے، یہ تیسرا گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے حق چھپایا، اور اگلے بندے نے جو آپ سے پوچھا آپ نے اس کو بھی دھوکا دیا، اور آپ نے اپنی ذات کو بھی دھوکا دیا۔ کیا؟ میں نے تو جھوٹ نہیں بولا، میں تو چپ تھی، کام تو غلط کیا ہے نا بہن۔ تو بس یہ چیز اس میں آتی ہے۔ اور جھوٹ کا جو ٹاپک ہے، مجھے لگتا ہے کہ جتنا یہ باریک ہے نا اتنی کوئی چیز نہیں۔ اور طالبات دیکھیں، جھوٹ کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اگر آپ بول کے کہیں تو بھی، اگر آپ لکھ کے کہیں تو بھی، اگر آپ وعدہ کریں اس طریقے سے یا جھوٹا کوئی اشارہ کریں اپنے عمل سے دیں، یہ بھی، یہ ساری جو صورتیں ہیں خطرناک انجام ہے، کیونکہ یہ آتے ہی جھوٹ میں۔ اور میرے خیال میں آپ ایک ایسے انسان کے ساتھ رہ سکتے ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایسے کے ساتھ آپ قطعاً نہیں رہ سکتے جو آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے گریز کریں، خاص طور سے اپنے شوہروں کے ساتھ جھوٹ بولنے سے، یا اپنی بیویوں کے ساتھ جھوٹ بولنے سے، یا اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ بولنے سے۔ حقیقت پہ رہیں، واللہ زندگی میں سکون ہے نا جو تھوڑا بہت، وہ انہی چیزوں سے آپ کو آئے گا جب آپ رشتوں میں مخلصی اور سچائی رکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں مخلص میں صرف، مجھے نہیں پتا آپ لوگ مخلص کو کیا سمجھتے ہیں، مخلصی میں سچائی بھی آتی ہے کہ آپ سچے ہوں کسی کے ساتھ۔ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ انسان اپنی آدھی زندگی جھوٹے لوگوں پہ اعتبار کرنے میں ضائع کرتا ہے، اور باقی آدھی زندگی سچے لوگوں بیچاروں کو اگنور کر کے کر دیتا ہے۔ ہوا نا نقصان، اعتماد ختم ہو جاتا ہے انسان کا، پھر آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے۔ اور آج کے دور میں تو ایسے معصوم معصوم لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی بعض اوقات ان پہ شک ہو جاتا ہے اور انہیں بھی ہم پہ شک ہو جاتا ہے، یہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا، یہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں جھوٹ بہت زیادہ عام ہے، ہم بہت آسانی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی تعلقات متاثر ہونا، جھوٹ رشتوں کو خراب کرتا ہے۔ طالبات، اگر کبھی سامنے والے بندے کو نہ بھی پتا چلے نا کہ آپ نے اس سے جھوٹ بولا ہے، لیکن جھوٹ کی ایک نحوست ہے، کیوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اچھا ویسے اس سے مجھے وہ والی حدیث یاد آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا تو اس سے ایک سمیل آتی ہے، فرشتے اس سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ بھی اللہ کی رحمت والی حالت میں نہیں ہے، ورنہ فرشتے کیوں دور بھاگتے، اور وہ بھی رحمت کے فرشتے۔ تو اس کا مطلب اس نے کوئی بڑا غلط کام کیا ہے۔ تو جب آپ ہر جگہ پہ جھوٹ بولنا اور بس تھوڑی تھوڑی بات کرنا، اور یعنی اس طریقے سے بتانا، بات تھوڑی کرنے سے مراد یہ نہیں کہ بات کم کرنا، یعنی جو سچی بات ہے نا اس کو اس طریقے سے گول مول کر کے بتانا کہ بات سمجھ ہی نہ آئے، آپ دیکھیں وہ تعلقات بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ کی بے برکتی ایسی ہے کہ محبتیں بھی اس کے سامنے ہار جاتی ہیں۔ محبتیں کام نہیں آتی اگر جھوٹ کی نحوست کسی گھر میں پھیل جائے تو۔ آپ کے ارد گرد کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اس کے علاوہ جھوٹ بولنے سے شخصیت پر منفی اثرات پڑتے ہیں، آپ کا اپنا اخلاق بھی بگڑ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ طالبات ایک وقت آتا ہے آپ کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوتا۔ مثلا میری عادت ہے میں کوئی بھی بات ایسے کر دیتی ہوں، میں نے لوگوں سے باتیں کی، ایک وقت آتا ہے آپ کی اپنی ذات بھی آپ کو سیریس نہیں لیتی۔ ہاں تم کہتی ہو ہر بار، تم کون سا کرتی ہو، تم تو جھوٹ ہی بولتی رہتی، جھوٹے وعدے ہیں تمہارے، ہر بار کہتی ہو یہ گناہ نہیں کروں گی پھر کرتی ہو۔ آپ کا اپنی شخصیت سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی یہ زندگی میں محسوس کیا ہے کہ نہیں، ذرا آج اپنی یادداشت پہ زور ڈالیں۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات میں جھوٹ حرام ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور یہ منافقت کی ایک علامت ہے، علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اچھا اس کے علاوہ طالبات، جب آپ
اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا اور آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اچھے سے علم نہیں لے پاتے، ٹھیک ہے؟ آپ کی زندگی میں ویسا علم سے نور نہیں آتا جیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ سچے بن کے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں دیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ٹیچر بنتے ہیں، خاص طور سے جب آپ حدیث پڑھاتے ہیں، جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، جب آپ لوگوں پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ کو اپنا عمل سب سے زیادہ درست کرنا ہوتا ہے۔ آپ حدیث پڑھتے ہیں اور آپ ساتھ جھوٹ بھی بولیں، قطعاً نہیں، ایسے نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اپنے ادارے کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، یعنی یہ جو ربانی شخص ہے نا، ربانی جو نام اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا ربانیین، یہ وہی شخص ہوتا ہے جو ایٹ اے ٹائم خود بھی سیکھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ یہ ایسا شخص نہیں ہوتا جو خود عمل نہیں کر رہا اور لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں ایسے علماء میں سے بنائے، ربانی علماء میں سے، خیر عافیت کے ساتھ، کہ ہم ایٹ اے ٹائم تینوں کام کر رہے ہوں۔ اگر آپ لوگ پڑھاتے ہیں اور آپ کا اپنا عمل کسی کام کا نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب آپ اصل میں ایک استاد بنتے ہیں نا، ایک یہ ہوتا ہے بالفرض، جیسے کچھ عورتیں بھی ماں نہیں بھی بنتی، مثلاً پھپھو ہوتی ہیں، وہ کہتی رہتی ہیں ہاں یہ میرے بیٹے کی طرح، یہ میرے بیٹے کی طرح، لیکن وہ یہ چیز محسوس نہیں کر سکتی۔ جب وہ ریالٹی میں ایک ماں بنتی ہیں تب وہ سمجھ سکتی ہیں کہ بچہ کیا ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ ایویں میں بس ایک استاد بن گئے، ٹھیک ہے جی میں ایک ٹیچر ہوں، پھر آپ اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے۔ جب آپ ریئل میں ایک ٹیچر بنیں گے اور محسوس کریں گے ہاں میں ایک استاد ہوں، اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میرے کندھوں پہ بڑی ذمہ داری ہے، پھر آپ کو عمل کی ویلیو سمجھ آتی ہے، اور اس عمل میں یہ جھوٹ سب سے پہلے آپ کو نکالنا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ پھر آپ بعض اوقات باتیں بھی کم کرنے لگتے ہیں، جتنا بولیں گے اتنے جھوٹ، اتنی مبالغہ رہی، اتنا دل رکھنا پڑے گا۔ اچھا کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے، بعض اوقات میں نہیں چاہ رہی ہوتی، اپنی بات نہیں کر رہی، ویسے اوورال بات کر رہی ہوں، بعض اوقات انسان نہیں چاہ رہا ہوتا، پھر کبھی کبھی بعض اوقات مجبوری سے اس کے منہ سے نکل آتا ہے ہاں میں نے بھی آپ کو یاد کیا۔ بعض اوقات انسان بڑے عجیب طریقے سے کہتا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ پاکستانی قوم کا قومی جھوٹ ہے۔ آپ کے آنے پہ بہت خوشی ہوئی، آپ سے مل کے اچھا لگا، آپ بہت اچھے لگے، آپ بہت اچھی ہیں، یہ سارے ہمارے قومی جھوٹ ہیں مجھے لگتا ہے۔ مل کے سارے بولتے ہیں، پنجابی ہوں، دیہاتی ہوں، اردو بولتے ہوں، شہری ہوں، کچھ بھی ہوں۔ تو جتنا زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں گے نا، اتنا زیادہ آپ کو اپنے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا، اپنی ذات کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ بات کر رہی ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولنا، بات کر رہی ہوں لیکن مبالغہ رائے نہیں کرنی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ہنسانے کی، میں نے کوئی ٹکٹیں نہیں لی ہوئی لوگوں سے کہ میں ان کو ہنساتی پھروں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور کافر ہو۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا، اس کو ہدایت کی توفیق کم ملتی ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ جب اس کی زندگی میں چھوٹے موٹے سچ نہیں ہے اور وہ چھوٹے موٹے لیول پہ سچ نہیں بولتا، تو کیا وہ اتنے بڑے سچ کو قبول کر پائے گا؟ قطعاً نہیں۔ اس کے لیے اتنے بڑے سچ کو قبول کرنا مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ جھوٹ چونکہ دل میں منافقت پیدا کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ کو ایسا دکھنا پڑتا ہے جیسے آپ اصل میں ہوتے ہیں، آپ کو اپنی ریالٹی شو کروانی ہوتی ہے۔
تو یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، خاص طور سے جو جھوٹا شخص ہے، جس کو عادت پڑی ہوئی ہے لمبی لمبی پھینکنے کی۔ تو اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیجیے۔ اگر آپ کو کبھی بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، قرآن میں آپ کا تدبر نہیں ہوتا، بولتے وقت آپ کے الفاظ جو ہیں وہ لڑکھڑاتے ہیں، آپ سے بولا نہیں جاتا، بولنے میں اٹکن ہوتی ہے، اپنے اوپر کام کریں، اپنے ظاہر باطن پہ کام کریں۔ جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے اندر تبدیلی آتی جائے گی۔ اسی طرح سورہ التوبہ آیا 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو سچ بولتے ہیں، ان کا ساتھ اختیار کرو۔ کیوں؟ جب انسان جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نا، پھر اس کو بھی عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، لگتے ہیں چلو ایک دو لگا لو، یا بعض اوقات ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، یا حتیٰ کہ بعض اوقات ان کی جھوٹی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کو جھوٹ سننے کی عادت ہے تو ان قریب آپ جھوٹ اگلنے بھی لگیں گے، ٹھیک ہے؟ عربی میں کہاوت ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے، اگر میں غلط ہوں تو غالباً وہ عربی میں ہی یہ کہاوت ہے، یعنی آپ اگر کسی برتن میں چائے ڈالیں گے تو وہاں سے کیا نکلے گی؟ چائے۔ پانی ڈالیں گے تو پانی نکلے گا۔ اسی طرح ہمارے کان ایسے ہیں، جو چیز آپ ان میں ڈالیں گے وہی نکلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بچپن میں جب سنتے تھے اپنی ماما کی زبان تو ہم ایسے الفاظ بولنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ وہ خود بخود پنجابی سنی تو پنجابی نکلنا شروع ہوگی، ورنہ ہم نے کوئی کلاسز تو نہیں لی ہیں نا اسپیشل، کہ ہم نے اسپیشل جا کے سیکھی ہو کہ بھائی ہمیں یہ زبان سکھائیں، قطعاً جو زبان ہمارے والدین بولتے ہیں وہ ہم فرفر بولنے لگتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح اگر ان کانوں میں سچائی پڑے گی تو منہ سے سچائی نکلے گی، اور اگر ان کانوں میں جھوٹ پڑے گا تو پھر منہ سے بھی ان قریب جھوٹ ہی نکلے گا۔ اچھا، بعض اوقات دیکھیں یہ ٹاپک واقعی بہت زیادہ وسیع ہے۔ یوں ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسی ویسی کمی نہیں ہوتی، لیکن آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کو عادت ہے تھوڑا فلمی ٹائپ اور ڈراما ٹائپ نا دکھ میں رہنے کا، یا وہ سیڈ سانگ سننا پھر اس کے بعد اس کو فیل کرنا۔ آپ بھی بعض اوقات دکھی ہونے لگ جاتے ہیں، میری زندگی میں بظاہر کوئی غم نہیں، پھر میں کیوں دکھی ہو رہی ہوں؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کناروں کناروں سے لاتے ہیں، یہ غم ہے میری زندگی میں، پھر غم آتے ہیں سامنے، یہ میرے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں، میری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے، اس طرح کی چیزیں جو پھر ڈپریشن کا روپ لے لیتی ہیں بعض اوقات۔ اور واللہ یہ ایسا سچ میں ہوتا ہے، مجھے پچھلے دنوں کو بتا رہا تھا، صرف اس چیز کی وجہ سے پوری سٹڈی اپنی روک کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں بھی نہ، جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں یا جھوٹے ایکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو کوئی نہ کوئی ری ایکشن آپ سے بھی ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ سچ واقعی آپ کو نجات دے دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کا بوجھ کب تک میں اپنے دل پہ لیے بیٹھوں؟ ایک جھوٹ کب تک چھپانے کے لیے میں 99 اور جھوٹ بولتی رہوں؟ کہاں کہاں بولتی رہوں، کہاں کہاں چھپاتی رہوں؟ بہتر ہے سچ بتا دیں، جس نے جو اکھاڑنا اکھاڑ لے۔ بعض اوقات انسان سچ اس لیے نہیں بولتا سامنے والا ناراض نہ ہو جائے، سامنے والا پتہ نہیں کیا کہے گا، کر دینا چاہیے۔ جب ہم لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے جھوٹ بولتے ہیں نا، پھر اللہ تعالی ہمارے اوپر وہ وبال واقعی میں لے آتا ہے۔ جب ہمیں بڑا ڈر ہو نا کوئی ناراض نہ ہو جائے، پھر اللہ واقعی ہمیں ان کی ناراضگی سے گزارتا ہے، ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں کی ناراضگی، کیونکہ ہم ان کی رضا کے لیے اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں اور اللہ کا لحاظ نہیں کرتے۔ سچ بول دیں، نجات پا جائیں گے۔ اور بے شک جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ بہت اچھے مفسر ہیں، آپ بہت اچھی حدیث پڑھاتے ہیں، آپ بہت اچھی باجی ہیں، بہت اچھی ٹیچر ہیں، بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہیں،
لیکن اللہ کے ہاں آپ ان دونوں میں سے ایک لازمن ہے، یا بہت سچی یا بہت جھوٹی۔ اب غور کریں، میں اللہ کے ہاں کیا ہوں؟ دن میں کتنی بار جھوٹ بولتی ہوں میں؟ اور اگر میں بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہوں تو میں اللہ کے ہاں جھوٹی ہوں، سچ بولتی ہوں تو اللہ کے ہاں سچی ہوں۔ لوگوں کی نظروں میں گرنے سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ ہمارے لیے جنت یا جہنم کا سرٹیفکیٹ تیار کریں گے معاذ اللہ۔ اللہ کی نظروں میں پتہ نہیں ہم کتنی کو بار گر چکے ہیں اللہ کے ہاں، معاذ اللہ، اللہ کے ہاں، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ذرا آج اپنا یہ بھی محاسبہ کیجئے گا کہ دنیا میں تو لوگ آپ کو جانتے ہی جانتے ہیں اچھے نام سے، آخرت میں آپ کیا ہیں؟ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ اچھا پتہ ہے طالبات، کم تعلقات بہت مفید ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں نے اسٹڈی کر رہی تھی جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اپنی زندگی میں، یعنی کچھ کیا ہے بڑے کام، یہ نہیں کہ بہت ہی بڑے، یعنی انہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہے، ان کے تعلقات بہت کم ہوتے ہیں۔ اور آپ کا جو خیرخواہ اور بہترین استاد ہوتا ہے وہ آپ کو یہی مشورہ دیتا ہے، تعلقات کم رکھو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ زبان قابو میں رکھو، یعنی لوگوں سے کلام بھی ایک حد تک کرو، اپنے گھر میں رہو، یعنی زیادہ وقت باہر گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ ملو گے اتنا زیادہ نقصان اٹھاؤ گے، اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ جب آپ سارا وقت باہر گھومتے رہیں گے، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے، تو رونے کا ٹائم کب ملے گا اپنے گناہوں پہ؟ گناہوں پہ رونے کے لیے فرسٹ آف آل ضروری ہے آپ اپنے گناہوں کو سوچیں، یاد کریں۔ جب ہر وقت دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں تو اپنے گناہوں کو کب یاد کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے آپ کو۔ اللہ رحم کرے، ہماری ایک استاذ ہیں، ان سے میں علیحدہ ہی پڑھتی تھی فری ٹائم میں، جب ان کے پاس فری ٹائم ہوتا تھا۔ قرات العشرہ میں ان سے پڑھ رہی تھی۔ ایک دن ہم ہاسٹل میں تھے اور میری کوئی دوست تھی، ہم لوگ شاید کھانا کھانے جا رہے تھے، تو اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا کیونکہ ہم سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے، کافی وہاں پہ تنگ تنگ جگہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات کافی لوگ گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ کھڑی تھی، مجھے نہیں پتا تھا استاذہ نے مجھے دیکھا ہے۔ اگلے دن استاذہ نے مجھے پڑھایا نہیں بلکہ میری کلاس لی۔ تم نے کسی کو جرت کیوں دی کہ کوئی تمہارے ساتھ ایسے وہ کیا کہتے ہیں باہوں میں باہیں ڈال کے چل رہا ہے؟ کیوں چل رہا ہے؟ حالانکہ میرے لیے نارمل تھا، میں نے کہا جگہ کم ہے، وہ کھڑی ہے میرے ساتھ، اٹس اوکے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے مجھ پہ۔ انہوں نے میری خیر خواہی کی اور مجھے سمجھایا۔ انہوں نے مجھے سختی سے کہا کہ آئندہ کے بعد کبھی کسی کو اجازت نہ دو کہ وہ تمہارے ساتھ اس طریقے سے کھڑا ہو۔ کیوں؟ تم قرآن پڑھتی ہو اور ایکسٹرا چیز سیکھ رہی ہو۔ قرات العشرہ کوئی بچوں والا کھیل نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے کام کرو گی تو پھر گئے بس۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے دیکھا اچھا اگر یہ دوستیوں کو ذرا لمٹ میں کر دیا جائے، بہت ٹائم بچتا ہے حدیث حفظ کرنے کے لیے، قرآن حفظ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کتابیں ریڈ کرنے کے لیے۔ پھر وہ جو ویکنڈ میں ضائع کرتی تھی، الحمدللہ میں ایک دن میں، یعنی ایک ویکنڈ میں ہمارا ایک دن فری ہوتا تھا نا، سنڈے رات اور دن، اس میں تقریباً ایک کتاب پڑھ لیتی تھی یا قریب ہوتی تھی کہ میں اس کو پڑھ لوں۔ آہستہ آہستہ وہ ریڈ کرنا میرا سپیڈ بھی ذرا تیز ہو گئی تھی الحمدللہ، اور اس چیز نے مجھے الحمدللہ بڑا فائدہ دیا۔ ان چیزوں کو محدود کر دیں، آپ کی مشکل خود بخود آسان ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں تین ہیں۔
جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اب پھر آگے بات کرے گا تو جھوٹ نکلے گا، چپ رہے گا تو کم ہوگا، وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا۔ اب لوگوں کے ساتھ ملے جلے گا تو پھر وعدے بھی کرنے پڑیں گے، پھر وعدے کیا ہوں گے؟ ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے کوئی اگر آ کے آپ کے ساتھ وعدے بھی کر رہا ہے نا، ایک حد تک بس رکھیں۔ ٹھیک ہے، اس نے وعدہ کر دیا تو اٹس اوکے۔ آپ خود بھی اپنے آپ کی ٹریننگ کریں کہ اگر کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں مرتے دم تک تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ مرتے دم تک میرے ساتھ ہے۔ اٹس اوکے، اگر کسی نے کہہ دیے تو مجھے یہ باتیں ہضم کرنی آنی چاہیے۔ اتنا سیریس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری طرف ایسے وعدے کرنے سے بھی گریز کریں، اور اس کو امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ کوئی عہدہ ملا اس میں خیانت کر رہا ہے، اچھے سے حق ادا نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داری کا سارا کام اوروں سے کروایا، اوروں پہ ڈال دیا، پھر آ کے بڑے بن گئے جی الحمدللہ ہم نے کروایا یہ کام۔ ہیلپ تو لے سکتے ہیں آپ، لیکن جو آپ کا اپنا کام ہے اس کو ایمانت داری کے ساتھ کریں۔ اب مثلا بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا، دین پڑھانے کے لحاظ سے تو شاید ایسا کم ہوتا ہو الحمدللہ، لیکن خاص طور سے دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ کلاس میں نہیں آئیں گے، بچے آپ کا کب سے ویٹ کر رہے ہیں اتنی دور دور سے آ کے، اور آپ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ آ کے صرف اور صرف اپنا تعارف کرواتے ہیں اور اتنے میں اٹینڈنس کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خیانت۔ طالبات اپنی اساتذہ کو بھی نوٹ کیا کریں، اور پھر دیکھا کریں ان میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی کون لیتا ہے، کون اس کا حق ادا کر کے پھر کمائی لیتا ہے، یا کون آتا ہے اور بس خانہ پوری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے اساتذہ کے عمل سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، اسی لیے شاید سلف صالحین میں سے بہت زیادہ لوگ اپنے اساتذہ کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرتے تھے الحمدللہ ان کی صحبت میں۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک دن بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم نے اس کو دینے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کھجور دوں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ آپ نے کتنی بار کہا بچوں کو ادھر آؤ اور یہ چیز دوں۔ یہاں سے مجھے امام بخاری کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے۔ ایک مرتبہ ان کو ایک حدیث لینی تھی، ان کو پتا چلا کہ ایک شخص میلوں دور رہتا ہے اور اسی کے پاس ہے یہ حدیث، بس انہوں نے سفر کیا حتیٰ کہ رستے میں پتے کھائے، حتیٰ کہ آتا ہے کہ ان کے جو دانت تھے وہ بھی گرین ہو گئے تھے، یعنی اس کے اوپر گرین کلر آ گیا تھا وہ پتے کھانے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنے گھوڑے کے سامنے اپنی جولی اس طریقے سے کرتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کچھ کھانے کو ہو، جیسے ہی گھوڑا آگے منہ کرتا ہے تو کچھ کھانے کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ امام بخاری نہ اس سے سلام لیتے ہیں، نہ اس کو بتاتے ہیں کہ میں کس لیے آیا، بس وہیں سے واپس چلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے کچھ نہیں کہتے، نہ حدیث لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر کیسی یقین کروں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات مجھے صحیح بتا سکتا ہے۔ اسی لیے جو آپ میں سے حدیث پڑھتے یا پڑھاتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ لوگ بھی اس چیز کی گواہی دیں کہ ہاں یہ بندی گھر میں جھوٹ نہیں بولتی، یہ بندہ گھر میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یہ بھی دیکھیں ذرا کتنی یہاں پہ پھوپھو ہوتی ہیں، خالہ ہوتی ہے، خالہ تو خیر کبھی کبھی دیکھتی ہے ایسے بچوں کو، تو کس کس طرح سے آپ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، یہاں تک کہ کسی اور کے ساتھ بھی۔ تم یہ کام کرو، صفائی کرو، پھر میں تمہیں یہ چیز دوں گی اور بعد میں دینا نہ۔ اچھا بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو یہ چیز دلوائیں گے، اور پھر نہیں دلواتے۔ دلوانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ کفارہ بھی ادا کر سکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے،
فلاں کے بارے میں ایک ویڈیو لیک ہوا ہے، فوراً سے آگے بھیج دو، فلاں کے بارے میں یہ خبر آئی ہے، فوراً سے آگے بھیج دو. کچھ بھی، حتیٰ کہ ایک آدمی جھوٹا ہے، سمجھ لو وہ جھوٹا ہے بس، جو ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے. کوئی بات پتا بھی چلے آپ کو تو پہلے اس کو کنفرم کر دیں. اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں نا، کبھی کبھی اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں کہ بھائی ان کے چینل کا نام ہی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں آپ کو یہاں سے کتنی زیادہ انفارمیشن اور کیا کچھ ملے گا ڈسکوری کے لحاظ سے بھی. جب آپ جاتے ہیں تو وہ شروع سے لے کے اینڈ تک صرف ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ایسا بتایا جا سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں، ان کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں. تو اگر ان باتوں میں سے کوئی بات پتہ بھی چلے تو پہلے تحقیق کریں پھر آگے پہنچائیں. اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اب ہمیں اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور سے ہم کسی سیاستدان کے اوپر بھی بات نہ کریں. فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، مریم نواز کے اندر یہ برائی ہے معاذ اللہ، عمران خان کے اندر یہ برائی ہے معاذ اللہ. دیکھیں ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں رہتے نا، تو ہمیں نہیں پتا کون کیسا ہے کون کیسا نہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے لیے لڑنے کی اور اس کی باتیں آگے پہنچانے کی. تمہیں پتہ ہے فلاں کتنے کتنے غلط کام کر رہا ہے، فلاں نے پیسہ کھایا یہاں سے، اس نے ملک کے ساتھ یہ کیا، جس نے جو بھی کیا ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ تھے جو آپ کو اتنی زیادہ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے آپ ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جھوٹ میں شامل کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی کہیں سے حدیث پڑھی، اور اب تو استغفر اللہ، بعض لوگ وہ کیا کہتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن لوگوں نے تمہیں توڑا میں انہیں وہاں سے توڑوں گا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ اللہ نے کہاں پہ کہا؟ آپ آیات کے مفہوم سے یہ بات نکال سکتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ان قریب تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. لیکن یہ تو نہیں کہ آپ آیتیں بنا بنا کے لیں اور اس کے اوپر اتنے زیادہ ویوز اور پاگلوں کی طرح لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنی کو صحیح بات ہے. تو آپ کو بتانا چاہیے. اور کوئی بھی چیز اس کو حدیث میں ڈال دینا، اس چیز سے گریز کریں اور کم از کم آگے شیئر نہ کریں. ابن شہاب سے روایت ہے کہ حمید بن عبد الرحمن نے انہیں خبر دی کہ ان کی یعنی حمید کی والدہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھوٹا وہ نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہہ دے. یعنی آپ کو پتہ ہے دو لوگ آپس میں بہت سخت ناراض ہیں تو پھر آپ جا کے کہہ سکتے ہیں ایسے جھوٹ کہ مثلاً وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا. اور اب آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں، اچھا کیا تم نے یہ کیا، مجھے بہت پہلے سے شک تھا، بتایا اس لیے نہیں تھا کیونکہ تم یقین نہ کرتی، اب تم نے خود دیکھ لی ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے بات اور زیادہ بڑھ کے. تو اعتدال میں رہ کے جھوٹ بولنے چاہیے. یہ بھی نہیں آپ اتنی بڑی بڑی پھینک دیں کہ دوبارہ ان کی زیادہ لڑائی ہو جائے. کیونکہ آج کل لوگ اس بات سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، کہ کوئی بہت زیادہ ان کے پیچھے آئے، کوئی بہت زیادہ ان کا انتظار کرے، کوئی بہت زیادہ ان کو منائے یا ان کے لیے جو ہے نا ان کے پاس آ کے ریکویسٹ کرے. یہ بھی ہماری عجیب سی ذہنیت بن چکی ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ چاہتا ہے تو اسے گرا ہوا نہیں سمجھیں، اسے عزت دیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر کبھی دو لوگوں میں ناراضگی ہو بھی جائے تو اچھی بات کہیں کہ نہیں وہ تو آپ کے ساتھ بہت محبت کرتی ہیں یا اچھے سے رہتی ہیں اور یہ محرموں میں ہونا چاہیے، غیر محرم میں نہیں. ٹھیک ہے؟ غیر محرموں میں جتنی بھی لڑائی کروائیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہو سکے تو جان جان بوجھ کے غلط فہمیاں پڑھوائیں. ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے. ابو حورہ سعدی سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ یاد ہیں. دیکھیں صحابہ جب آپس میں ملتے بھی تھے تو ان کے پاس یہ ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ معاذ اللہ کوئی فضول بات کریں یا کوئی معاذ اللہ جھوٹی بات کہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ یا قرآن کے ریلیٹڈ بات کرتے اور بہت کم ایسا ہوتا کہ اپنی ذات کو بیچ میں لاتے.
انہوں نے فرمایا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ یاد ہیں، وہ چیز چھوڑ دیں جو آپ کو شک میں ڈالے، اور اس کو اختیار کریں جس کے بارے میں آپ کو شک نہ ہو۔ یہ کہیں جھوٹ میں تو نہیں آتا، یہ کہیں کام غلط تو نہیں ہے، کہیں ایسا کرنا غلط تو نہیں ہوگا۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو شک میں مبتلا کر دے اس کو چھوڑ دیں، لیکن پہلے دیکھ لیں کہ آپ نارمل ہیں یا اب نارمل ہیں، کیونکہ بعض لوگ اس لحاظ سے اب نارمل ہوتے ہیں، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ان کے اندر بلا وجہ کا ایویں کا شک ہوتا ہے، ایویں بھی شک کر رہے ہوتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ، کہیں یہ بھی تو جھوٹا نہیں ہے۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے نئے لوگوں کو اپنی زندگی کے پرانے تجربات سے تشبیہ نہ دیں، یہ بھی ویسا ہوگا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی دھوکا دے گا، اس سے گریز کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے آئندہ آنے والا وقت کتنا بہترین کرے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں آیت بھی آتی ہے سورۃ الضحیٰ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے یعنی بعد والا جو وقت ہے پہلے والے سے بہتر ہوگا۔ بے شک سچ اطمینان کا باعث اور بے شک جھوٹ شک کا سبب ہے۔ بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، اور اس بات میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا طالبات، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اس لیے آپ میں سے اگر کوئی بھی شخص ایسے کر رہا ہے، اور مجھے اندازہ ہے خاص طور سے پنجابی فیملیز میں خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے ہر وقت ہنسنا، دیکھیں زیادہ ہنسنا آپ کے دل کو مردہ کرے گا، اور جو عقل مند شخص ہوتا ہے نا، صحیح بات ہے وہ زیادہ ہنستا نہیں ہے، وہ اسمائل کرتا ہے یا ہنسنے والی بات پہ ہنستا ہے اور نارمل طریقے سے ہنستا ہے۔ کبھی ذرا آپ اس طریقے سے کریں طالبات کہ جب آپ ہنستے ہیں تو اپنی ہنسی ریکارڈ کریں، پھر اس کے بعد سنیں کہ آپ نے دوسروں کو کیا سنوایا، کیا وہ سننے کے قابل تھی یا بڑی کوئی عجیب عجیب ہنسی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز سے ذرا دھیان رکھیں، جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہیں، لیکن ہنسنا ہنسانا اس لیے کہ لوگ ہنسیں، خوش ہوں، میں مشہور ہوں، میرا ایک نام ہو، اس چیز سے گریز کریں۔ اس سے آپ کو صرف ایک نام تو مل سکتا ہے، ایک ٹائٹل ہنسانے والی، لیکن آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اور یہ آپ تب محسوس کریں گے جب آپ سنیں گے کہ میری غیر موجودگی میں کسی نے میرے لیے کیا کہا، وہ جو ہر وقت پاگلوں کی طرح ہنستی رہتی ہے یا ہنساتی رہتی ہے، وہ جو کبھی سیریس نہیں ہوئی، ہونا چاہیے۔ اور جب دین آپ کو سمجھ آتا ہے نا، اگر اس بات کو لکھیں اور آئندہ آپ اس کو محسوس کیجئے گا، جب دین قرآن آپ کے دل میں اترتا ہے تو آپ کے اندر ایک سنجیدگی آتی ہے جو آپ طاری نہیں کرتے، بس آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے جو بڑے بڑے علماء شخص ہوتے ہیں جب آپ ان سے ملتے ہیں ان کی شخصیت میں ایک روب ہوتا ہے، وہ روب اس لیے نہیں ہوتا کچھ بناوٹی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، غیر سنجیدہ نہیں ہوتے، سنجیدگی ہی ہوتی ہے جو ان کو اس مقام تک لے کے جاتی ہے، ورنہ جو ہنستے ہنساتے ہیں وہ پھر بس تالیاں بجاتے رہ جاتے ہیں، کبھی اپنی ہنسی پہ اور کبھی کسی اور کی ہنسی پہ۔ تو اپنے ساتھ خیر خواہی کریں، یہ علم آپ ضائع کر دیں گے اگر آپ فالتو کی ہنسی ہنسیں گے، اور اگر آپ نارمل ریئیکٹ کریں گے تو آپ اس کو محفوظ کر لیں گے، اور چھوڑ دیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے ارد گرد والوں کو ہنسانا، ٹھیک ہے؟ حقیقت پسند رہیں اور دوسروں کو بھی وہی رہنے دیں۔ بارک اللہ فیک، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے، ہمیں حکمت عطا کرے۔ اگر ہم اپنی ذات کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی اچھا کہیں تو وہ فقط اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ کا خاص انعام ہے، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، تاکہ وہ اس کے ذریعے ہمیں آزمائے کہ ہم شکر کرتے ہیں یا نہ شکری۔ بس ہم اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ جو بھی ہمارے پاس اچھائی ہے، اچھا تجربہ ہے، اچھا علم ہے، وہ ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی، لہٰذا اس میں سے جس میں بھی ہمیں لگا کہ لوگوں کو اس سے خیر مل سکتی ہے، ہم وہ لوگوں کو دیں گے، خیر اور عافیت کے ساتھ۔
اصل برائی اور ہم تو اللہ کی ذات کے لیے ہے جو واقعی میں تعریف کے قابل ہے. بارک اللہ قد فیک. كفاني علم ربي من سؤالي واختياري